پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے اکنامک انڈیکیٹرز کے کمپیریزن کے اوپر ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا گیا۔ سوال کے کئی پہلو ہیں، جس میں مثال کے طور پہ انہوں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز 2 مہینوں میں اچانک اتنے زیادہ کم کیوں ہو گئے۔ دوسرا، ان کے خیال میں 5.8 یا 5.3 کی جو گروتھ ریٹ ہے 2021 میں، وہ پچھلے 10 سالوں میں سب سے بہتر تھی اور یہ 2022 میں کم کیسے ہو گئی۔ تیسرا، انہوں نے اس کم ہونے والی پروگرس کی جو وجہ ہے اس کو پاکستان کی سیاسی غیر یقینی صورتحال کے ساتھ لنک کرنے کے متعلق پوچھا۔ اور چوتھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں اتنے زیادہ چیلنجز نہیں تھے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو درپیش تھے، اور انہوں نے نارمل حالات کے اندر ان حالات کا مقابلہ کیا اور اکانومی کو گرو کروایا۔ اور آخری جو پہلو ہے ان کے کامنٹ کا، ان کے سوال کا، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے ڈالر کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ڈالر اور پاکستانی روپی کے جو ریٹ ہے، جو ایکسچینج ریٹ ہے، اس میں پیرٹی رکھنے کے لیے کیا ڈیویلویشن کو آرٹیفیشلی سٹاپ نہیں کیا ہوا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ 5 بہت ہی اہم پہلو ہیں معیشت کو سمجھنے کے حوالے سے۔ اگر آپ پاکستان کے اکنامک لے آؤٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کے بیسک فنڈامنٹلز کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو ترتیب ہے سوالوں کی، اس کے الٹ میں اس کو رسپونڈ کرنا شروع کرتا ہوں۔ جو آرٹیفیشل طریقے سے ڈیویلویشن کو روکنے والی بات ہے، یہ میرے خیال میں ان کے سوال کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ معیشت کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی مسکنسیپشن ہے کہ معیشت میں کسی بھی کام کو آرٹیفیشلی یا مصنوعی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ، جو کم سے کم ورڈ میں استعمال کر سکتا ہوں اس فینومینا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، وہ جہالت ہے۔ ہر وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ معیشت کے کسی بھی فینومینا کو مصنوعی طور پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، انسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، ٹریگر کیا جا سکتا ہے یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان اینی ایسپیکٹ، وہ معیشت کے حوالے سے ایک جہالت کا مبنی آرگیومنٹ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکنامکس اور اکانومی از این ایگزیکٹ سائنس۔ سوشل سائنسز میں ضرور ہے معیشت اور اکنامکس، لیکن اٹ بیہیوز لائک این ایگزیکٹ سائنس۔ جیسے فزکس کے لاز ہیں، جیسے نیچرل لاز ہیں، اسی طرح سے اکانومی کے بھی جو لاز ہیں وہ پوری طرح سے سائنس کی طرح آپریٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، پہلے بھی ایک دفعہ شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر 1% اکنامک گروتھ ریٹ آتی ہے اس کے جی ڈی پی کے سائز کے اندر، تو اس ملک کے اندر 4 لاکھ نوکریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ تو ایگزیکٹ سائنس ہے کہ آپ جی ڈی پی کے گروتھ ریٹ کے اندر 1% انکریز کریں تو آپ کے ملک کے اندر 4 لاکھ نوکریاں پیدا ہوں گی۔ تو یہاں پہ آرٹیفیشل کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گروتھ ریٹ تو آرٹیفیشلی بڑھا لیں، 4% سے 5% کر لیں، لیکن وہ 4 لاکھ نوکریاں آپ آرٹیفیشلی کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات کہ اکنامکس اینڈ اکانومی از این ایگزیکٹ سائنس، یہاں پہ کوئی بھی چیز آرٹیفیشل نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈالر کے مقابلے میں روپی کو سٹیبلائز کرنا ہے، اس کے اوپر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ اس فینومینا کو ایز اے کیس اسٹڈی پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ نون لیگ کے دور حکومت میں چونکہ ڈالر کو ایک لیول پہ کنٹرول رکھنے کے لیے مارکیٹ کے اندر انجیکٹ کیا گیا۔ ایکسپریس ٹریبیون میں شہباز رانا ایک اکانومی کو کور کرنے والے صحافی ہیں، وہ اس چیز کو کور کرتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں 5 سالوں میں انہوں نے تقریباً 7 سے لے کے 9 بلین US ڈالر انجیکٹ کیے مارکیٹ کے اندر تاکہ ڈالر کو سٹیبلائز رکھا جا سکے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے سپٹمبر 2021 تک 2 سالوں میں 5.8 بلین ڈالر انجیکٹ کیے۔ تو اگر تو ڈالر انجیکٹ کرنا واز اے رانگ اسٹریٹجی، تو آپ کی جو اکنامک پالیسی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی جو اکنامک پالیسی ہے، وہ بھی چربا لگ رہی ہے اسحاق ڈار کی اس اکنامک پالیسی کا، کیونکہ وہ بھی انجیکٹ کرتا تھا، آپ بھی انجیکٹ کرتے تھے۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ کہ میں بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں معیشت کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ یہ والا جو آرگیومنٹ ہے یہ فلاڈ ہے، غلط ہے۔
بنیادی طور پہ کسی بھی ریاست، کسی بھی سینٹرل بینک کا یہ پروگیٹو ہے، اس کی یہ ڈسکریشن ہے، اس کی یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو کس لیول پہ رکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ پاکستان میں گیس کا کیا ریٹ ہوگا یہ ہماری ریاست ڈٹرمن کرتی ہے۔ پاکستان میں بجلی کا کیا ریٹ ہوگا، پیٹرول کا کیا ریٹ ہوگا، مرغے کے گوشت کا کیا ریٹ ہوگا، ان تمام کموڈیٹیز کا ریٹ ڈٹرمن کرنے کی آزادی اور اختیار ریاست کے پاس ہے، تو ڈالر کا ریٹ ڈٹرمن کرنے کا اختیار ریاست کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو بنیادی طور پہ ان تینوں آرگیومنٹ سے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ڈالر کے ریٹ کے بارے میں اسٹیٹ بینک کی، ریاست کی جو پالیسی ہے، چاہے وہ اسحاق ڈار کی تھی یا موجودہ دور میں تحریک انصاف نے رکھی، وہ بالکل درست تھی۔ ریاست کی یہ پروگیٹو ہے، یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو کس لیول کے اوپر سٹیبلائز رکھنا چاہتی ہے۔ اب یہ آرگیومنٹ آیا کہاں سے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے والا آرگیومنٹ کہاں سے آیا۔ بیسیکلی لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو آرگیومنٹ یہ دے رہے ہوتے ہیں یہ کس کی زبان بول رہے ہوتے ہیں۔ یہ نیو لبرل اکنامک آرڈر اور واشنگٹن کنسنسس اور آئی ایم ایف، یو ایس ٹریجری اور ورلڈ بینک، ان کا ایک کنسورشیم ہے۔ یہ تمام ادارے مل کے بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا کے اندر تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو اکنامک گروتھ نہیں ہوتی، جو ان ایفیشینٹ ہیں ان کی اکانومیز، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ کی انٹرونشن ہوتی ہے۔ تو اسٹیٹ کی انٹرونشن کی وجہ سے وہاں پہ فری مارکیٹ اکانومی کا پرنسپل صحیح طرح سے آپریٹ نہیں کر پاتا، اور چونکہ فری مارکیٹ اکانومی کا پرنسپل یا اصول صحیح طرح سے آپریٹ نہیں کر پاتا، وہاں پہ کمپٹیشن نہیں ہوتا، کمپٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے افیکٹونیس اور ایفیشنسی نہیں آتی، اور اس ملک کے اندر پروڈکٹیوٹی نہیں بنتی۔ بنیادی طور پہ یہ آرگیومنٹ ہے جو کہ آئی ایم ایف کا ہے، نیو لبرل اکنامک آرڈر کا ہے، یو ایس ٹریجری کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے، اور ویسٹ میں بیٹھے ہوئے ان اکانومسٹ کا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو لبرلز ہیں یا یہ لوگ جو آرگیومنٹ اس کو بارو کر چکے ہیں، ان کو اس کی بنیاد کا ہی نہیں پتا کہ یہ آرگیومنٹ آتا کہاں سے ہے۔ تو آرٹیفیشل کنٹرول کرنا معیشت کے اندر کوئی فنومنا نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے اس 2-3 منٹ کی یا 4 منٹ کی جو میں نے ایکسپلینیشن دی ہے، اس سے یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے کہ ہم اس جہالت سے باہر نکلیں کہ کوئی بھی ریاست جب انٹرونشن کرتی ہے، پالیسی انٹرونشن کرتی ہے ٹو اسٹیبلائز دا ڈالر ریٹ اگینسٹ اٹس لوکل کرنسی، تو وہ اس کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے، اور کوئی بھی ریاست اس اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس کو کوئی بھی اختیار کے اوپر کوئی قدغن جو لگاتا ہے، وہ اکنامکس کے، اکانومی کے بنیادی فنڈامنٹلز کو ہی نہیں سمجھتا۔ چلے یہ باتیں دوسری بات کے اوپر۔ چیلنجز، نون لیگ کے دور میں حالات نارمل تھے، پی ٹی آئی کے دور میں چیلنجز تھے۔ تو بھائی کسی بھی ریاست کی، کسی بھی ملک کی معیشت چلانا ہمیشہ سے چیلنجز رہا ہے، چیلنجنگ رہا ہے، اور ہمیشہ چیلنجنگ ہی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے دور میں کووڈ آ گیا، پی ٹی آئی کے دور کے سے پہلے مسلم لیگ نون کے دور کے اندر ٹیررزم تھا، لوڈ شیڈنگ تھی، پاناما پیپرز کا سکینڈل آیا، اور دھرنے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس بھی تو کوئی فری فلوٹ قسم کا یا موٹر وے نہیں تھا جس کے اوپر وہ رن کر رہے تھے۔ ان کے ہاں بھی چیلنجز تھے، آپ کے ہاں بھی چیلنجز تھے، اور کووڈ کا امپیکٹ ہم اپنی اکانومی میں کوانٹیفائی ہی نہیں کر سکتے، تو ہم اس کے اوپر کسی بھی اکنامک فریم ورک میں اس کا جو ٹریو امپیکٹ ہے اس کو چونکہ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کو کووڈ کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کووڈ کے حوالے سے کہ پاکستان میں کووڈ کہاں آیا ہے۔ پاکستان میں کووڈ کا تقریباً 15 دن تک شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ملک بند رہا ہے۔ 15 دن کے بعد تو ہم نے پورا ملک کھول دیا تھا، دنیا میں ہوتا رہا ہے کووڈ، ہم تو ہرڈ امیونٹی سے سب کو کووڈ کرا کے ان کے اندر جو امیونٹی ہے اس کو بڑھا کے تمام لوگوں کو نارملائز ہم نے کیا ہے۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو گروتھ ریٹ حاصل کیا ہے 5.8 کا یا 5.3 کا، وہ پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ بھی مغالطے کے اوپر مبنی بات ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ری بیسنگ آف دا اکانومی کی ہے، تو ری بیسنگ آف اکانومی کے بعد ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5.4 ہو گیا تھا۔ اب اس کو کانٹیکسٹ میں رکھیں، ڈیول از ان دا ڈیٹیلز۔ اس ری بیسنگ کے بعد 2018-19 کا نون لیگ کے دور کا جو آخری سال تھا، اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 6.1% ہو گیا ہے، تو وہ تو آپ سے اب بھی زیادہ ہے۔ اور آپ نے ری بیسنگ کے بعد اپنی اکانومی کا جو سائز کیلکولیٹ کیا ہے وہ بنایا ہے 347 بلین US ڈالر،
اور 2018-19 کا نون لیگ کے دور کا آخری سال جو تھا، اس کا جو سائز بنا ہے وہ 357 بلین یو ایس ڈالر بنا ہے۔ ٹوٹل سائز آف دا جی ڈی پی نون لیگ کا پاکستان تحریک انصاف کے تمام سالوں میں زیادہ تھا، اور ان کا گروتھ ریٹ بھی نون لیگ کے دور سے زیادہ تھا۔ اب آتے ہیں ان کا جو سوال کا پہلا پارٹ تھا، جو پہلا سوال تھا کہ ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز اچانک 18 اور 20 بلین ڈالر سے کم کیسے ہو گیا؟ تو اس میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے چائنا کے کچھ پیسے واپس کرنے تھے، اس کے اوپر ہماری حکومت اس وقت پی ٹی آئی نے ہی اس کی نیگوسیشن شروع کر دی تھی کہ آپ اس کو سویپ کر دیں یا رول اوور کر دیں۔ تو ہم نے 4 بلین US ڈالر واپس کیا ہے چائنا کو، اس کی وجہ سے اچانک ہمارا فورن ایکسچینج ریزرو 11 بلین پہ آ گیا۔ اس کو ایک اچھے لیول پہ مینٹین رکھا تھا پی ٹی آئی کے دور میں، لیکن اس 4 بلین کی اچانک جو پیمنٹ ہوئی ہے مارچ کے اندر، ہمارا تقریباً 20-22 کے قریب تھا، اور اپریل 1 کو 11 پہ آ گیا۔ تو اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر ڈالرز پڑے ہوئے تھے، وہ ہم نے چونکہ چائنا کو واپس کر دی ہیں، تو اس کمی کی وجہ سے، اس واپسی کی وجہ سے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کا بیلنس کم ہو گیا ہے۔ تو معیشت کے بارے میں بنیادی فاؤنڈیشن کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھا کامنٹ تھا، اور میں نے یہ موقع جانا کہ یہ باتیں جو مختلف ویڈیوز میں کرتا رہتا ہوں، اس کو کسی ایک ویڈیو کے اندر معیشت کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی بندہ فاؤنڈیشن اپنی بنانا چاہتا ہے، وداؤٹ اینی پولیٹیکل نیریٹو، وداؤٹ اینی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سینٹیمنٹس کے، اگر آپ پاکستانی معیشت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو کنسیڈر ضرور کیا کریں۔ اور خدا را معیشت کے حوالے سے جب بھی کوئی بندہ مصنوعی کا اور آرٹیفیشل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اسے بہت دکھ بھی ہوتا ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ ایک پڑھا لکھا بندہ جب معیشت کے حوالے سے اتنی سطحی بات کرے گا تو بندہ کیا کرے اس کی